مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ قرآن مجید ہے۔ یہاں پر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی کو راعنا نہ کہو۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ اس وقت جو یہود تھے ان کی زبان میں راعنا کا مطلب جو ہے نا وہ گستاخی میں آتا تھا۔ مفسرین کرام نے اس لفظ کی وضاحت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کو، میرے محبوب کو راعنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ وقالوا انظرنا، اے حبیب ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے، واسمعوا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بھی نوبت نہ آئے کہ تم یہ کہو کہ وقالوا انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہماری طرف نگاہ عنایت فرمائیے، یہ بھی نوبت نہ آئے، بلکہ توجہ سے سننا، غور سے سننا، یکسوئی سے سننا۔ تمہاری توجہ، تمہارا ذہن، تمہاری سوچیں، سب کچھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان انور پر ہوں اور آپ کے فرمان پر ہوں، تاکہ تمہیں یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو جو رب اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے وہ لفظ نہیں برداشت کرتا جس کا معنی کسی اور زبان میں گستاخانہ ہوتا ہو، تو پھر جو بندے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ڈائریکٹ بات کرتے ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے انبیاء، اپنے محبوب، اپنے رسولوں کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اس نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کو راعنا نہیں کہہ سکتے، انظرنا کہو، بلکہ یہ بھی نہ کہو توجہ سے بات کو سنو، تاکہ تمہیں یہ نوبت بھی نہ آئے۔ تو اتنا جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا ادب ہے۔ پھر اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ تمہاری آوازیں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اتنا ادب ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر انسان کو پتہ نہیں چلتا، گستاخی ہو جاتی ہے۔ اتنا رب تعالیٰ نے احتیاطیں بیان فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم کریم آقا علیہ السلام کا ذکر سنیں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہو، ہم محفل میں بیٹھے ہوں، فون پہ بات کر رہے ہوں، میسیجز کر رہے ہوں، چیٹ کر رہے ہوں، یا آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، تو یہ بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے واسمعوا، غور سے سنو۔ تو ہم تو یہ نہیں کرتے۔ اگر ہم غور سے سنتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے جتنا بھی ہمارے اوپر نعمتوں کی، رحمتوں کی بارشیں کی ہیں، کسی چیز کا حساب یا کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب آپ کے اور میرے آقا لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جب باری آئی نا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے انہی کے اوپر ایک رسول کو مبعوث کیا، بھیجا، جو کہ میری آیتوں کو تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کے ذہنوں کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا احسان رب تعالیٰ نے خود جتلایا ہے۔ اگر اس نعمت کا احسان رب تعالیٰ خود جتلا رہا ہو تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ آپ کی ولادت پر ہم بھی تھوڑا بہت جتنا ہو سکے ہم بھی اس پر جو ہے نا خوشیاں منائیں، ہم بھی بتائیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہے، صرف زبان سے نہیں کر کے دکھانا ہے، صرف دعویٰ نہیں، پھر اس پہ دلیل بھی دینی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ کر دینا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا سب سے بڑا عاشق ہوں،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، میرا مال و دولت، میری جان، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کی ناموس پہ قربان ہے. یہ ہے دعویٰ. اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ جب وقت آئے تو سب کے سامنے کھڑے ہوں. جب نماز کی باری آئے تو ہم پھر موبائل میں نہ لگے ہوں. جب اذان کی آواز آئے پھر ہم مسجد میں پہنچے. جب ربیع النور شریف کے مہینے کی آمد ہو جائے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوے پر دلیل دیتے ہوئے اپنے گھروں میں چراغاں کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑے بڑے خطیب بلوائیں، 10 20 لاکھ لگائیں پھر آپ کی محفل قبول ہوگی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے 20 لاکھ لگایا نا اس کی محفل قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ اپنی کلی میں بیٹھ کے محفل سجائے بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی محفل قبول ہو جاتی ہے.